نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ جہاں عرب میں عشق بازی، غیرت گری، تکبر، شتر کننا یعنی باپ کے بدلے میں بھائی یا بیٹے کو قتل کر دینا، مراسم ماتم، دختر کشی یعنی اپنے ہی لگتے جگر کو زندہ درگور کر دینا، اور قمار بازی یعنی جوا بازی جیسی برائیاں پائی جاتی تھی، وہیں پر خودداری، سنجیدگی، سادگی اور مہمان نوازی و کرم و سخاوت جیسی کمال کی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں عرب شاعر عنتر بن شداد عباسی کا ایک شعر نقل کرتے ہیں کہ میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بلورے سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تھی، تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی لی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ظہور اسلام تک عرب میں مختلف ادیان و مذاہب پائے جاتے تھے، مگر یہ تمام مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جو دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے۔ یہودی مذہب محض ریاکاری اور تحکم بن چکا تھا۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرست بن چکی تھی۔ اسی طرح عرب میں ملحدین اور مجوس اور ادیان بھی پائے جاتے تھے، مگر یہ جن کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے ان کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے۔ اسی طرح عرب میں کہانت یعنی کاہن پرستی اور فال گری کا رواج بھی پا چکا تھا۔ عرب کے لوگوں کی زندگی کا تمام تر انحصار ان کے سخت موسمی حالات پر ہوتا تھا۔ جب سخت گرمیوں کا موسم ہوتا تو وہ نکلستان یا کنووں کے نزدیک رہا کرتے، مگر جب یہ سخت گرمی کا موسم گزر جاتا تو وہ جنوب کی طرف ہجرت کر کے یمن کے قریب آباد ہوتے، جہاں پر ان کے مویشیوں کے لیے زرخیز زمین نمودار ہوتی۔ عرب کی خاندانی نظام زندگی میں بہت سے خاندان مل کر ایک قبیلہ بناتے اور اس قبیلے کا سربراہ سردار یا شیخ کہلاتا تھا۔ عرب میں اسلام سے پہلے قبائلی شناخت اور خاندانی تعصب بہت پایا جاتا تھا، جو کہ انہیں بہت بڑی بڑی جنگوں میں دھکیل دیتا تھا۔ عرب کا حافظہ اور ان کی شاعری بہت کمال کی تھی۔ وہ ایک ہی لفظ سے سینکڑوں سطروں پر مشتمل ایک طویل نظموں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے، پھر وہ ان نظموں کو حفظ کر لیتے اور اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے۔ اسلام سے پہلے عرب میں 7 مشہور نظمیں جنہیں معلقات کہا جاتا تھا، یعنی لٹکی ہوئی، کیونکہ یہ عرب کے لوگوں کے دلوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ انہی حالات میں عرب میں ایک بہت بڑی تحریک رونما ہوئی، جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ اسی تحریک نے ان کے ثقافتی، جغرافیائی اور سیاسی حالات پر پرزور اثر ڈالا۔ پھر یہی تحریک عرب سے نکل کر پرشین امپائر اور رومن امپائر کو فتح کرتی ہوئی 700 صدی عیسوی تک اسپین سے لے کر ہندوستان تک سلطنت کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک آدمی کی آمد سے تھا، جو کہ انقلاب کا پیغام اور عرب کے ساتھ ایک نئی منزل مقصود کا وعدہ لے کر آیا تھا، یعنی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پری اسلامک عربیہ کی آپ نے ہسٹری جانی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ مختصر تاریخ اسلام کی کوئی بھی قسط آپ سے مس نہ ہو۔